السلام علیکم دوستوں، میں منظور، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فیس بک پیج۔ آج کا میرا پیغام کے الیکٹرک کے ان یہود کی بے حس اولاد کے لیے ہے جو یہودیوں کی ناجائز اولاد ہے، جائز کسی طریقے سے بھی نہیں۔ ہم جب گزشتہ کچھ عرصہ فلسطین کے اوپر یہودیوں نے حملہ کیا، ہم نے بڑا شور شرابہ مچایا، مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے۔ اس پاکستان کی 76 سال ہسٹری میں یہاں تو مسلمان بستے ہیں، یہ 76 سال کی ہسٹری میں مسلمانوں کے اوپر کتنا رحم و کرم کیا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اس کے لیے الگ سے ہسٹری پڑھ کے تمہیں دکھانا نہیں پڑے گا۔ اور یہاں پہ میری قوم اتنی بے حس ہو چکی ہے اور میرے نوجوان اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ اپنا حق تمہیں لینا پڑے گا، تمہیں اٹھنا پڑے گا، نہیں تو ایک وقت وہ آئے گا کہ تمہیں زمین پہ تھوک پھینکنے کی اجازت نہیں ہوگی، تمہیں اپنی یہ دیوی اپنی آنکھیں ہوں گی، تمہیں دیکھنے کی جو نا جرت نہیں ہوگی۔ یہ پاکستان کی جو کے الیکٹرک ہے، یہ دنیا کی ظالم ترین ادارہ ہے جو اس پاکستان کی ہسٹری میں 22 کروڑ عوام کے ساتھ یہ ظلم و ستم ہے۔ اور میں اپنی اس پلیٹ فارم سے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ الیکٹرک کے سی کے ان تمام فرعونوں کو اور یہود و نصارہ کی ان ناجائز اولاد کو جو ہمارے اداروں میں بیٹھ کر، ہمارے دفتروں میں بیٹھ کر نام مسلمانوں کا شو کر کے پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و جبر کیا ہے، جو 72 گھنٹے 73 گھنٹے اور ایک ہفتہ لائٹ غائب کرتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ یہ جو نا کسی پاکستان یا کسی مسلمان کی اولاد ہے؟ یہ کسی مسلمان کی اولاد نہیں ہے، یہ کسی یہود اور نصارہ کی اولاد ہے۔ اگر یہ کسی مسلمان کی اولاد ہوتی تو کم سے کم اتنا جو نا ظلم نہیں کرتی، اور وہ بھی ایسے صورت میں 72 گھنٹے بجلی بند ہے کہ جب کہ سورج کی تپش اور اس کی آگ 40 45 اور 50 کے درمیان تپش ہے، اور 45 اور 50 ڈگری پہ جب سورج تپ رہی ہو اور 72 گھنٹے لائٹ نہیں ہو تو یہ کیا پاکستانی عوام کا قتل عام نہیں ہے؟ میں اپنے نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، ہمیشہ تم لوگوں نے کبھی ایسے بندے کی سپورٹ کی نہیں جو تمہارے لیے حق کی بات کرتا ہے؟ تم لوگوں نے ہمیشہ، یار کچھ تو عقل کرو، یار کچھ ہے تو عقل کرو، کچھ تو اپنی ضمیر کو جگاؤ۔ ہمیشہ علیزت شیر اور حریم شاہ اور دیگر جو مجرے کرنے والی عورتوں کے ویڈیو شیئر کر کے ان کے ویورز بنتے ہو، اور جو ٹک ٹاک، فیس بک اور سوشل میڈیا کے دیگر پلیٹ فارمز پر جو سب سے زیادہ گند مچاتے ہیں، جو اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، جو مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کے عقائد کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس میں پاکستانی جو نوجوان ہے جو سپورٹ کرنے والے پہلے نمبر پر ہیں۔ کبھی اللہ کے بندوں، کبھی ایسے بندے کا سپورٹ کرو جو تمہارے لیے حق کی بات کرتا ہے۔ آج میں اس پلیٹ فارم سے اس کراچی شہر کے اندر جتنے نوجوان رہتے ہیں، تمہیں اکٹھا ہونا پڑے گا، تمہیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا پڑے گا اور اپنے حق زبردستی لینے پڑیں گے، اور جو نہیں دے اس کا سر بھی تمہیں پھوڑنا پڑے گا، اس کی ٹانکیں بھی تجھے کاٹنی پڑے گی، ورنہ تمہیں ایسا حق نہیں ملے گا۔ یہ اس ناچیز کی اس بات کو یاد رکھنا، جب تک ماں نہ روئے بچہ، جب تک بچہ نہ روئے ماں کبھی دودھ دیتی ہی نہیں۔ تمہیں اٹھنا پڑے گا اور نکلنا پڑے گا، اور نکل کر اس چیز میں ایک دھیان ہمارا رہنا چاہیے۔ ہم روڈ پہ جاتے ہیں تو پھر جو نا جو پبلک آتی ہے ان کی گاڑیوں کو توڑ پھوڑ کرتے ہیں، ان کو توڑ پھوڑ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ ادارے جو کہ الیکٹرک کے جہاں جہاں ان کے دفتر ہے، جا کر ان کے دفتروں کے ارد گرد جمع ہو کر ان کو انہی دفتروں کے اندر جلانا چاہیے۔ خدا کی قسم ایک مرتبہ یہ عمل ہوگا، ان کو ان کے دفتروں کے اندر جلایا جائے گا اور عبرت کا نشان ان کو بنایا جائے گا، اور پھر کسی مائی کے لال کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ جو نا اپنے اے سی کمرے کے اندر بیٹھ کر جو نا باقی کے سب ایرے علاقے کی جو نا لائٹ غائب کر کے وہ اندر مزے سے بیٹھا ہو، اور بل آنے کی ٹائم جو نا بل پورا ادا کیا جا رہا ہو، اور بل بھی کوئی معمولی بل نہیں ہے، 14,000 12,000 10,000 20,000 بل۔ بھائی یہ کائے کا بل ہے؟ تم نے مہینے میں کوئی 5 گھنٹے بھی بل نہیں لائٹ نہیں دی اور بل تمہارا اتنا کیسے بن گیا؟ میں حیران ہوں۔ اور جب لائٹ کے لیے جو نا عوام روڈ پہ نکلتی ہے تو اور پولیس اور رینجرس آتی ہے اور ہوائی فائرنگ کرنا شروع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ جو نا پتہ نہیں کوئی باہر سے دہشت گرد آئے ہیں، لہٰذا استحکام پاکستان آپریشن شروع کر دو، اور عوام کے ساتھ وہی آپریشن شروع ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کے الیکٹرک اور کے سی سے کبھی پوچھتی نہیں ہے یہ تم 48 گھنٹے اور 72 گھنٹے اور ایک ہفتہ لائٹ غائب کیوں کرتے ہو؟ اور یہاں پہ میں حیران ہوں کہ جہاں پہ ٹھیکیدار ہیں وہاں پہ 25 روپے یونٹ بجلی چل رہی ہے اور وہاں پہ لائٹ بھی نہیں جاتی ہے،
اور جہاں پہ خود سرکاری دفتر ملوث سے وہاں پہ لائٹ بھی غائب ہے اور گیس بھی غائب ہے. ابھی میں یہاں پہ دیکھ رہا تھا ایک پورا سیکٹر جو غیر قانونی طریقے پر کنڈوں پہ چلا رہے, پورا سیکٹر کے اندر کنڈے دیے گئے ہیں گیس کے, اور ادھر ہمارے جہاں میٹر لگے ہوئے وہاں گیس آتا ہی نہیں. اس لیے میں نوجوانوں سے یہ کہوں گا تمہیں اٹھنا پڑے گا ہر اس فرعون کے خلاف. جس طرح موسیٰ اس فرعون کے خلاف اٹھے تھے, آج تمہیں بھی اٹھنا پڑے گا ان تمام فرعونی کے خلاف جو اس ٹائم جس عہدے پر بھی بیٹھے ہیں, چاہے وہ کے الیکٹرک کے مافیا ہو, چاہے وہ مل مافیا ہو, چاہے وہ مرغی مافیا ہو, چاہے وہ دودھ مافیا ہو, وہ کوئی بھی مافیا ہو, تمہیں اٹھنا پڑے گا اور عوام کو ایک ہونا پڑے گا. ہر غریب امیر سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا پڑے گا, ورنہ یہ یہودیوں کی ناجائز اولاد تمہیں قبروں میں پہنچا کر چھوڑے گی. مسجد اقصیٰ کے لیے تو ہم نے بڑی واولا کی, لیکن پاکستان کے اندر 76 سال سے یہ ظلم و جبر ہو رہا ہے, یہ اس کے بارے میں کتنی واولا کرتے ہیں. خالی واولا سے کام نہیں چلے گا, تمہیں اٹھ کر ہمت کرنا پڑے گا, اور اگر جان دینی پڑی تو دینا پڑے گا, تب جا کے تبدیلی آئے گی. میں کسی سیاسی مقاصد یا کسی سیاسی گروہ کے لیے نہیں, بلکہ میں ایک عوامی نمائندہ ہوں اور عوام میں رہتا ہوں, اس لیے میرا حق بنتا ہے میں اپنی پلیٹ فارم سے آواز اٹھاؤں.